ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں. اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ان کو گارنٹی ہے پیراڈائز کی, گارنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گارنٹیڈ پیراڈائز کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک ہے وضو کے بعد جو دعا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. 2 دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں, رائٹ. اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی جو ہوتی ہے, اسٹریس ہوتا ہے, وہ کیسے اس کو ریلیو کریں پڑھتے ہوئے. تو میں نے ایک انہیں ایڈوائس یہ کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو کے جو سائن, وہ جو اعضاء ہیں ان کے جہاں جہاں وضو کیا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے, ان سے پہچانوں کہ اللہ کی ڈکری کو, اللہ کی قدر کو, اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لینا. when nothing else matters. اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ان کا الٹیمیٹ تھا. انبیاء کا پرپز یہ تھا کہ اللہ کی رضا. یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ 3 بار صبح 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا گیا. Every son of Adam commits mistakes, but the best are those who repent. ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے پہ, اور اگر وہ نیکی کر لے, ارادے کے بعد کر لے, تو اللہ کیا کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو. اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا. یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس حدیث کا. اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا, ایک برائی لکھنا, کہ اللہ کے ساتھ میں ایکسیلنس کے لیول پہ چلوں, اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ, اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ, دین کا کوئی کام اللہ کے لیے کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کے حوالے سے ایکسیلنس پہ جاؤں, اللہ سے دعا کرنے کے حوالے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. آپ صرف اس کو پرائرٹی بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دنیا اور دین کے معاملے سیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹس اے ویری گڈ ڈیل. اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیلنس ان ورشپ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ایکسیلنس ان وضو. ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں. اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے, آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. ایک حدیث ہے, بہت لمبی حدیث ہے, اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ان کو گارنٹی ہے پیراڈائز کی, گارنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گارنٹیڈ پیراڈائز کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے. یہ الفاظ ہیں باقاعدہ, جو بہت کیئرفلی اور اچھے سے وضو کرتا ہے, وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے, مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے, اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو گارنٹیڈ پیراڈائز ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا, یعنی بہت کیئرفلی کرنا, وضو کو ٹائم دینا. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں, اٹس فائن. لیکن ایکسیلنس یہ ہے کہ وضو کو ریپیٹ کرنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے وضو کرنے سے جو مائنر سنز ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. پھر وضو کے بعد جو دعا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, 2 دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں, رائٹ. تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے نا, یہ جو اشہد اللہ الہ, یہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی نے کہا یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرے گا. تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں, انرجی آتی ہے انسان میں, موٹیویشن آتی ہے, ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے. یقین کریں وضو از اے شیلڈ. جیسے لٹرلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی میں بھی کسی ٹی وی پروگرام میں بھی کسی مووی میں کہ ہیرو کے ارد گرد ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, مے بی کسی ایلین اٹیک سے, کسی اور چیز سے. سو یہ ایسی شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس سے, شیطان کے شر سے, ان تیروں سے پروٹیکٹ کرے گی. میں تو بلکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں, ابھی میں ایک میڈیکل
کالج میں گیا بہاولپور میں، قائد اعظم میڈیکل کالج. تو وہاں پہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی جو ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، وہ کیسے اس کو ریلیو کریں پڑھتے ہوئے. تو میں نے ایک انہیں ایڈوائس یہ کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں. اور یہ سننے میں بہت ہی عام سی بات لگتی، بلکہ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا ایڈوائس ہے، مطلب ہم کو نماز پڑھنے لگے ہیں جو وضو کر کے ہم دنیاوی تعلیم پڑھیں. تو یہ باقاعدہ سننا میتھڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوڈ بینگ ان وضو. ایون رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو اس لیے یو نیور نو کہ جب آپ وضو کر کے ایون پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، تو چلیں میں کہتا ہوں شاید یہ آپ کو فائدہ نہ ہو کہ آپ کو ایک دن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں، لیکن یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ نیگیٹو تھاٹ سے اور انگزائٹی سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہ جو شیلڈ آپ نے اپنے ارد گرد کریٹ کر لی. تو دیکھیں وضو میں ایکسیلنس شو کرنا یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. اور پھر اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو کے جو سائن، وہ جو اعضاء ہیں ان کے جہاں جہاں وضو کیا ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے، ان سے پہچانوں. تو افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگوں کو وضو آتا ہی نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے، یا سنت کے مطابق جو ہے وہ وضو کیا ہے، رائٹ، یا وہ پورا وضو کرتے بھی نہیں ہیں، ان کی ایلبوز جو ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں، یا اتنا کیئرلیسلی وضو کرتے ہیں کہ جیسے سر سے اتارنے والی بات ہے. تو دیکھیں اگر ایکسیلنس آپ نے کہیں شو کرنا ہے تو وضو از اے گریٹ ٹپ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس میں ایک اور احسان سے آپ نے چلنا ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ون آف دا سائنز آف احسان، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں، محسن ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا ایک سائن ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں گے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے. تو احسان یہ ہے کہ بلکہ پیک آف فیتھ ہے یہ کہ اللہ کی ڈکری کو، اللہ کی قدر کو، اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لینا. بلکہ اس کے لیے بہتر ورڈ میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس پہ راضی ہو جانا. ڈائجسٹ تو بڑا لوور درجہ نا، راضی ہو جانا اس پہ، یہ بیسکلی احسان ہے. جیسے انبیاء تھے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا، اور وہ کتنا پینفل واقعہ تھا، لیکن وہ ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے، جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی، شکایت تھی، اللہ کے سامنے رکھی، اور اینڈ میں کہا کہ او مائی لارڈ، ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹر. اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ان کا الٹیمیٹ تھا، انبیاء کا پرپز یہ تھا اللہ کی رضا. تو اسی لیے وہ دعا ہے پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بینگ راضی آن اللہ's تقدیر. وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. یہ 3 بار صبح، 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا گیا. ٹھیک ہے، کیجولی نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کہہ کیا رہے ہیں. یہ بہت زبردست جو ہے نا ٹپ ہے احسان کے حوالے سے. پھر دیکھیں احسان ان دا کریکٹر، اپنے کریکٹر کو بیوٹیفائی کرنا اور اپنے دل کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے قلب کو، وہ قلبی بیماریوں پہ نظر رکھنا ہر انسان میں ہوتی ہے نا. تکبر ایک قلبی بیماری ہے. تکبر ہو سکتا ہے، لکنگ ڈاؤن اپون پیپل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو ایم ہی سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس پہ جہاد کرنا، دیٹ از احسان. بلکہ اس لیول پہ کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مزید اچھا ہو جانا. حسد ایک بیماری ہے، ظاہر ہے قلبی بیماری. تو کہتے ہیں نا اسکالرز کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مزید اچھے ہو جائیں، آپ ان کو مزید دعائیں دینے لگیں. ٹھیک ہے، دس از احسان کہ آپ جہاد تو کر ہی رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، لیکن آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسے بندے کو اللہ بہت نوازتا ہے، ٹرسٹ می. تو اپنے قلبی امراض کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے ہارٹ کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے کردار کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، یہ احسان ہے. تو احسان کین بی ایوری تھنگ، ورک پلیس پہ، ریلیشن شپس پہ، کریکٹر وائز، وضو میں، ورشپنگ اللہ کے بارے میں ازمپشن رکھتے ہوئے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے، احسان کے ساتھ چلنا چاہیے انسان کو.
ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کو ایٹریبیوٹ بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ جس کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آیت رکھنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ کافی وہ بڑی آیا ہے لیکن میں جو انشاءاللہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وومن کے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آیا کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بلکہ اس میں 2 ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ اگلا ایٹریبیوٹ تیسری کوالٹی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھے کون سے لوگ سے محبت ہے اور کون سے لوگ پسند ہیں۔ ان میں پہلے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں توابین یہ ایک بہت خاص ایٹریبیوٹ ہے، یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ریپینٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، اس کو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، اور کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم فوراً منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بندہ منافق ہے، یہ دیکھو منافق ہو گیا، جبکہ ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے کہ صحابہ سے بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں، ہیومن بینگس تھے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف آدم کمٹس مسٹیکس بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن بہترین وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں۔ تو ریپینٹنس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا لے، بہانہ بنا لے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے کہ کبھی کبھی ایک گناہ انسان کے لیے ایک ایڈکشن اور آزمائش بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ ایک صحابی تھے، بار بار شراب پیا کرتے تھے، آپ نے وہ سٹوری سنی ہے، پھر وہ ان پہ لعنت بھی کر دی تھی ایک اور صحابی نے کہ لعنت اللہ علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ لعنت نہ کرو، یہ انسان جو ہے، یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ٹالرنس دیکھیں نا، ہمارے نبی میں انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹالرنس تھی، لیکن آن دی ادر ہینڈ انہیں پنشمنٹ ملتی تھی، حد پنشمنٹ، انہیں کوڑے مارے جایا کرتے تھے۔ تو میسیج ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اسپیشلی اگر اس کا گناہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے، پبلک میں ہے اور ایکسپوزڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کرتا رہے، اور اگر کرتا رہے گا تو پنشمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بندہ اب ہوپلیس ہو گیا ہے یا وہ منافق ہو چکا ہے یا وہ بندہ دین سے ہی نکل چکا ہے، رائٹ، یا اس سے نفرت کرنی چاہیے، یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے نبی نے، بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، بٹ ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ بندہ ریپینٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو وہ گیو اپ نہ کرتے اس گناہ کے حوالے سے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ لینینٹ کون ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے ٹیچرز کتنا اسٹرکٹ پیپر بناتے ہیں، ایگزام بناتے ہیں، کچھ ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کچھ لینینٹ ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی لینینٹ ٹیچر ہو جائے، اللہ جیسا لینینٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی، رب جیسا لینینٹ۔ اللہ کی لینینسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے پہ، اور اگر وہ نیکی کر لے، ارادے کے بعد کر لے، تو اللہ کیا کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو، اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا، یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس حدیث کا، اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا، ایک برائی لکھنا۔ یعنی آپ سبحان اللہ، اللہ کی لینینسی چیک کریں کہ نیکی پہ اللہ کہہ رہا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو، برائی کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایک ہی لکھنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس برائی سے ریپینٹ کر لیتا ہے تو اللہ اس برائی کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں دس از دی لینینسی آف آور لارڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔
اور ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔